वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पीर सजाद साहब आप जब्बी शरीफ आजकल मंजर आम पर हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। उनका मकसद ये है कि लोगों को गुमराही से हटाना। तो पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें। जी, किसी पीर की बैत का हुक्म ना अल्लाह के कुरान में है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है, यानी कि हदीस में है। ये हमने खामखा अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है। और ये बायजीद बुस्तामी ना तो सहाबी हैं ना ताबी हैं, ये बहुत बाद की पैदावार हैं। ये 804 ईस्वी में पैदा हुए और 874 ईस्वी में इंतकाल फरमा गए। इनका नाम तैफूर बिन ईसा है। इनकी कुनियत अबू यजीद है, यानी कि यजीद के अब्बा जी, यजीद के वाले साहब हैं। और मुझे इस पे मज़ीद कलाम की इसलिए ज़रूरत नहीं कि आला हज़रत फाज़िल बरेली इमाम अहमद रज़ा ख़ान का फतवा मौजूद है। उनकी किताब बैत व खिलाफत के बुस्तामी का कौल बातिल है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। तो बात ख़त्म हो गई। मैं इस बातिल निज़ाम की मंजी इसलिए ठोक रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद पीर हूँ। मौलवी बेचारा तो ये बात नहीं कर सकता, न उसकी कोई सुनता है। जब मौलवी बात करता है तो उस पर वहाबी होने का फतवा लगा के उस बेचारे को मस्जिद से भी निकाल देते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं किसकी जुर्रत है कि ये बात करे। ये आज मैं बात फिर उर्दू में कर रहा हूँ क्योंकि पंजाबी में एक मसला हो रहा है। इस कारवान में कई पठान, सिंधी और बलोची पीर भाई शामिल हो गए हैं जो कि पंजाबी नहीं समझते। तो मसला हो रहा था। फिर हज़रत जमशेद अली चिश्ती साबरी हाफिज़हुल्लाह ताला पेशावर से हैं। उनका हुक्म आया कि आप उर्दू में बात करें क्योंकि समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको सबसे बड़ा पीर दे के जा रहा हूँ ताकि आपकी इन चोर चकारों तवीज़ फिरोशों से जान छूट जाए। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आपकी नबुव्वत और रिसालत की गवाही दे दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुरीद हो गया। बात ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा पीर आपको मिल गया, किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों को एक मसला पैदा हो रहा है कि जी हमने किसी न किसी पीरने की बैत कर रखी है, हम कैसे तोड़ें, उससे निकल कैसे सकते हैं। तो मैं उससे निकलने का आसान नुस्खा आपको बताता हूँ। अल्लाह के हुजूर तौबा, यही काफ़ी है। और अर्ज़ करें बारी ताला, वैज़ा मरद तो फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो तू ही मुझे शफा देता है। मैं किसी पीर से आइंदा शफा याबी का तवीज़ नहीं लूँगा और ना ही अपने अहल व अयाल को ऐसा करने दूंगा। वांता खैरुर राज़िकीन, और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। मैं अपने माल में बरकत के लिए, अपने ढोर डंगर में बरकत के लिए किसी पीर के पास आइंदा तवीज़ लेने नहीं जाऊंगा। वांता खैरुल वारिसीन, तू ही खालिक व मालिक है मेरा, औलाद भी तू ही देने वाला है। मैं औलाद के लिए आइंदा किसी पीर के दरवाजे पे दस्तक नहीं दूंगा। जो मैं दे चुका मैं उससे तौबा करता हूँ। किसी मज़ार पे जाके सजदा रेज नहीं होऊंगा, न साहिब मज़ार से मांग कर शिरक करूँगा। जो तूने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। और न कर शामिल मुझे गुमराहों में, वांता खैरुर राहिमीन। अब मैं बताता हूँ बैत है क्या। सूरह अल मुमतहिना में, यह 60वां सूरह है कुरान पाक का, इसकी आयत नंबर है 12। इरशाद बारी ताला हुआ, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायि'नक अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिqन वला यज़नीन वला यक़्तुलन औलादहुन वला यअतीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यअसीनक फी मअरूफिन फबायि'हुन्न वस्तग़फिर लहुन्न अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगी,
چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی یعنی کہ حکم عدولی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ اب بیعت تو تھی ان باتوں پہ، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے زناکار، بدکار، مشرک، چور، اچکا، کوکڑی، زانی، شرابی ڈھونڈ کے جا کے اس کی بیعت کر لینی ہے، اس کو اپنا مرشد مان لینا ہے، بلکہ رگڑ کے مان لینا ہے۔ ملایت ہو گئے جی، بیعت کا لفظ بھی نہیں آتا، ملایت ہو گئے جی ہم اس کے جا کے۔ ملایت کس بات پہ ہو گئے کہ جب میری گائے دودھ نہیں دے گی تو میں آٹے کا پیڑا اور وہ باسی روٹی تجھ سے دم کراؤں گا، بیمار ہوں گا تو سنت علاج چھوڑ کر تجھ سے 36 25 اور 64 99 بسوں کے نمبر لکھوا کر دھو کر پیوں گا، گلے میں ہار لٹکاؤں گا تاکہ مجھے شفا ہو جائے۔ جس مرض کی سمجھ نہیں آئے گی اس کا سنت علاج کرانے کے بجائے تجھ سے آ کے جن نکلواؤں گا، دارے بھرواؤں گا، اپنا مال لٹاؤں گا، اپنی عزتیں لٹاؤں گا، تو بہن بیٹیوں کے بال پکڑ کے ان کے جن نکالے گا۔ یہ ہے بیعت ہماری۔ تیری ضرورت کا اناج مہیا کروں گا، تیرے وڈکے کے عرس پہ شرک بکتے قوالوں کے اوپر نوٹ نچھاور کروں گا، 10 کی 100 کی پرچیاں تیرے آگے سجدہ ریز ہوں گا۔ جب قوالی میں مجھے مستی چڑھے گی تو میں تیرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور مشرکوں میں شامل ہو جاؤں گا اور تیرے شیطانی افعال کی آبیاری کروں گا۔ یہ شرک کے اڈے آپ کے دماغ کی بھل صفائی کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو داخلی دروازے پہ لے جائیں گے جو مین گیٹ لگا ہوگا، وہاں خود بھی پتھر کو چاٹیں گے، پھر اس سے آگے آپ کو بھی سبق دیں گے کہ تو بھی کر۔ پھر آگے چل کے مواٹھی شریف آئے گی، وہ مواٹھی پہ پھر یہ آپ کو سجدہ ریز کریں گے، خود بھی چومیں گے، تجھے بھی دکھائیں گے۔ پھر قبر سے پہلے جو فرش مبارک آئے گا اس کو بھی جا کے چومیں گے بشکل سجدہ۔ پھر قبر کا تھڑا آئے گا جس کے گرد جنگلہ شریف ہوتا ہے، پھر آپ سے وہ چٹوائیں گے۔ پھر قبر کی باری آئے گی، پھر قبر کے اوپر بوسہ دلوائیں گے، آنکھیں رگڑوائیں گے، ماتھا ٹکوائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لینا۔ پھر قبر کے اوپر وہ گول گول پتھر وٹے پڑے ہوتے ہیں، لٹو رنگین، وہ اٹھا کے مریدین یہاں درد والی جگہ ہے بواسیر سمیت وہاں رگڑ کے پھر بابے کے اوپر دوبارہ چارجنگ پہ لگ جائے گا وہ پتھر۔ ایک عرصہ ہوا ہم تو پتھروں سے منہ موڑ چکے تھے۔ خدا کے بندو اور کافری کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ گالیاں دینی ہیں تو دے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مولوی کو فرق پڑتا ہوگا، میں تو پیر ہوں، ہم تو آل رسول ہیں، ہم گالیاں کھانے والوں میں ہیں، اور یہ بنو امیہ یزید کی نسل گالیاں دینے والی ہے، دیتے رہیں، ہم کھاتے رہیں گے الحمدللہ۔ اور کچھ خدا دا خوف کرو۔ ناظرین، پیر سجاد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، آپ کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے ہوں گے پیر صاحب نے۔ کمال ہے یار، پیر صاحب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کمال ہے سر آپ کا۔ اور ہمیں ایسے ہی پیر چاہیے تھے، ایسے ہی پیروں کی تلاش میں ہم بھٹکتے پھرتے تھے، اور دیر آیا درست آیا، سر زبردست، کمال ہے۔ ایسے پیر اگر ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کہیں گمراہی آ جائے، کہیں فتنہ ہو، کہیں فرقہ پرستی ہو، کہیں قبر پرستی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سارے پیر اسی طرح حق گوئی بیان کریں جس طرح پیر سجاد صاحب کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیر ہے، ان کا بھی ایک سلسلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جس طریقے سے روزی لوگ کماتے ہیں وہ انہوں نے قربان کر دیے، اور قرآن و حدیث کا پرچار کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو حق بتانا شروع کر دیا، اور اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اسی میں ہی ہماری اگلے جہان کی پوری زندگی کا سکون ہے، اسی میں ہی ہماری جنت ہے۔ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، اور دشمنوں سے اللہ پاک پیر صاحب کی حفاظت کرے۔ اور دیکھیں نا، جس طرح محمد علی مرزا نے
حق کی تعلیم دینی شروع کی، لوگوں کو سچ بتانا شروع کیا اور لوگوں کو بدعات اور خرافات سے نکالنے کی کوشش کی، اس کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پیر صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کا محاذ کھڑا ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے ہمیشہ فتح اس کی ہوتی ہے۔ اگر اس جہان میں وہ ہار بھی جائے تو اگلے جہان وہ سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ پیر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو جو آپ کی دشمنی حق گوئی پر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کو اللہ پاک آپ کے عزم سے دور ہی رکھے۔ آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، آپ حق اور سچ بیان کرتے رہیں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، میں نے جو آپ کی یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے بہت سارے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور کئی لوگوں نے تو آپ کے چینل کا لنک بھی مانگا ہے، اور لوگوں کو واقعی یہ پسند ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں بیچ میں کہ جس نے کہا ہو کہ جی یہ پیر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، سب نے اپریشیٹ کیا ہے، سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے اور طاقت دے سچ بیان کرنے کی۔ اور قرآن حدیث کے مطابق یہ پہلے پیر ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن اور حدیث اور اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جاتے، اور ساتھ دے اس طرح کے جو حق بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ بہرحال کانٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیر صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے جو حق اور سچ بیان کرنے کی کوشش اس پرفتن دور کے اندر کر رہے ہیں۔ بس پیر صاحب دل کو بڑا سکون آتا ہے ایسی باتیں سن کے جن سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کو حق کا پتہ چلتا ہے، لوگ گمراہی سے بچتے ہیں، لوگ قرآن حدیث کی طرف آتے ہیں، لوگ صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں۔ تو ایسے ہی راستے کی ہر انسان کو تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔